بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹا کلمہ رد کفر۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ تبت عنہ وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول اللہ۔ چھٹا کلمہ رد کفر۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ تبت عنہ وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ کسی چیز کا تیرا شریک بناؤں، حالانکہ میں اس کو جانتا ہوں، اور میں معافی مانگتا ہوں اس گناہ سے جس کا مجھے علم نہیں۔ میں نے اس سے توبہ کی اور بیزار ہوا کفر اور شرک سے، اور جھوٹ سے، اور غیبت سے، اور بدعت سے، اور چغل خوری سے، اور بے حیائی کے کاموں سے، اور تہمت لگانے سے، اور تمام گناہوں سے، اور باقی ہر قسم کی نافرمانیوں سے، اور میں ایمان لایا اور کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو یہ تھا میرے بھائیوں چھٹا کلمہ رد کفر۔ رد کفر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کفر کو دھتکارنا، تو اس میں کفر کا رد کیا گیا ہے۔ کفر کسے کہتے ہیں؟ کفر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں ان سب کو جھٹلانا، یا ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دینا بھی کفر ہے، یعنی آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ ایمان لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے تمام شریعت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام شریعت کو، تمام انبیاء کو ماننا ضروری ہے، لیکن کافر ہونے کے لیے تمام چیزوں کا انکار ضروری نہیں، صرف ایک چیز کے انکار کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ تو ماننے کے لیے، ایمان کے لیے ساری چیزوں کا اقرار ضروری ہے، ساری چیزوں کو ماننا ضروری ہے، لیکن کافر ہونے کے لیے ساری چیزوں کا انکار ضروری نہیں، صرف ایک چیز کے انکار سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے اور ہمیں ان برائیوں سے بچائے جو چھٹے کلمے میں بیان کی گئی ہیں، اور ہمیں یہ کلمات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تعالی ہمیں دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا کرے۔